مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے آج مسلمان غالب تو نہیں، آج مسلمان عزت کی زندگی تو نہیں جی رہا، آج تو مسلمان ذلت کی زندگی جی رہا ہے، مسلمان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ آج اتنے مسلمانوں کو دفن کیا جا رہا ہے کہ قبرستان کم پڑ گئے، اتنے جنازے اٹھ رہے ہیں کہ کفن کم پڑ گئے، ہر روز مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ تم ہی سربلند رہو گے، تو قرآن تو جھوٹا نہیں، قرآن تو جھوٹا نہیں، قرآن تو حقائق ایک لفظ سچا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ وقت کے وزیر اعظم سے لے کر ایک ریڑھی والے تک ہر ایک مسلمان کے دلوں سے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے، ہمارا ایمان مر چکا ہے، ہمارا ایمان قبرستان میں دفن ہو چکا ہے۔ کیونکہ اگر ہم ایماندار ہوتے تو خدا کا وعدہ ہے وہ ہمیں زمینوں کی حکومت دیتا، ہمیں سر بلند کرتا۔ لیکن آج مسلمان عزت کی زندگی تو نہیں جی رہا، ذلت کی زندگی جی رہا ہے۔ تو ہمیں ماننا پڑے گا ہمارا ایمان ختم ہو گیا ہے، ہمارا ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ آج مسلمان پستی کی زندگی جی رہا ہے، ذلت کی زندگی جی رہا ہے، مسلمانوں کو چن چن کے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہمارے ایمان کی غیرت مر چکی ہے، ہمارے ایمان کی غیرت مر چکی ہے۔ اور سب مل کر دعا کرو کہ پروردگار ہمارے دلوں میں پھر سے ایمان کی روشنی کو پیدا کرے، اور بالخصوص امت محمدی کے رہنماؤں لیڈروں کو دین کی غیرت عطا فرمائے۔ ہمارے سیاسی لیڈر، سیاسی رہنما، ان کو اپنے حکومت کی پڑی ہے، اپنے تخت کی پڑی ہے۔ دعا کرو کہ پروردگار ان کے ایمان کی قوت کو بڑھائے، ان کے دلوں میں ایمان کے چراغ کو روشن فرمائے، اور مظلوم فلسطینی پروردگار ان کی مدد فرمائے، اور اسلام پھر سے غالب ہو، اسلام پھر سے، اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں سر بلند ہو۔ اور نوجوانوں اپنے دلوں میں اسلام کی قوت پیدا کرو، ایمان کی روشنی پیدا کرو۔ اس لیے میں نعرہ لگانا چاہوں گا، سب مل کے نعرہ لگاؤ تاکہ پتہ چلے آج بھی ہمارے دل کے اندر ایمان کی روشنی روشن ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد، مل کر لگاؤ، الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، تعالیٰ ہمارے سینوں میں اسی طرح ایمان کی قوت کو روشن کرے، ہمارے نوجوانوں میں ایمان کی قوت کو برقرار رکھے، اور ہمیں دین مصطفیٰ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سینے میں عشق مصطفیٰ کے چراغ روشن کرے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ میری حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے پہلے جو عالم حضرات، مشائخ حضرات، سمع خان مصطفیٰ، نقیب محفل، سب لوگوں نے اپنے خاص جملے پروردگار اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ جتنے لوگ یہاں ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے آئے، پروردگار ان کی حاضری بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ اور ہم سب کی جائز خواہشوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی رحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی حاذہ لتقضی، لا الہ الا اللہ محمد عبدہ ورسولہ۔
مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت کے لاکھوں سلام آسیوں تھامے دانے مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت کے لاکھوں سلام جیسو آنے کھڑی چمکاتے باقا چاند اس دل افروز ساعت کے لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام جن کی ہر ہر ادا سنتے مصطفیٰ اس مرشد حسین پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام یا الہی واسطہ علی رسول واسطہ اما بطول واسطہ مرشد حسین یہ سلام عاجزانہ ہو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ کھلے سنا پانچے جائز مقصد تے آمین چوے انشاءاللہ تعالی سائیں جے صدقے اساں تاج دعا قبول تھیندیو آمین یا اللہ اعظم قبول فرما یا اللہ جو بے اولادن اللہ سائیں جے صدقے اولاد نصیب فرما بے روزگارن کے رزق نصیب فرما خیر فرما آمین اللہ ربنا آمین ہاں جو بیمار ہیں اللہ سے شفا دیندو آمین ہر کو پنجے مقصد تے آمین چوے دلی خواہشہ امیدہ پنجے ان تے آمین چوے انشاءاللہ سائیں جے صدقے کرم تھی ویندو آمین آمین مجھے مولا کرم کر محبوب سائیں کے کٹھیا لو سائیں کے اندر